دنیا کے غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی پہ آگے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ وہ ایسے کہ اس وقت بھی اور ماضی میں بھی اور آئندہ بھی سب سے آگے جو ٹیکنالوجی میں ہے وہ صرف مسلمان ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ غیر مسلموں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جب مر جاتے ہیں اور انسان کی باڈی زمین پہ گر جاتی ہے اور روح نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد اس زمین کے اوپر دوبارہ سے ایک نئی فزیکل باڈی میں کیسے آ سکتے ہیں، اور پھر سے دوبارہ کام وام کیسے کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو۔ اس کو آپ ورچوئل باڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علم غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، مطلب ان کو یہ نالج تو کیا، ان کو یہ ایکسیس ہی نہیں ہے کہ وہ جب مر جائیں تو وہ دوبارہ اس فزیکل ورلڈ کے اندر آ سکیں اور کچھ پرفارم کر سکیں۔ ایک تو چیز یہ ورچوئل باڈی کے تھرو۔ دوسرا یہ کہ یہ پاسبلٹی بھی نہیں ہے غیر مسلموں کے پاس کہ وہ جب مر جاتے ہیں تو اپنی روح کے ذریعے، یعنی کہ جو ان کی روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کے تھرو بھی کوئی ایسے کام کر سکیں جو واقعی میں بتائیں کہ جی یہ واقعی میں روحیں کر رہی ہیں ایسا کام، جس کو ٹیسٹ کیا جا سکے، جس کو چیک کیا جا سکے، جس کو جو ریپیٹیبل ہو، کوئی تکا نہ ہو، کوئی جھوٹی کہانی نہ ہو، کوئی ایسی فیک اسٹوری نہ ہو کہ جو کسی ایرے گہرے نتھو خیرے نے سنا دی ہو گلی محلے میں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، یعنی کہ جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے بہت سے کام کاج کیے جا سکتے ہیں۔ یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہے۔ دوسرے لفظوں میں یعنی کہ سائنس، جس کو کہتے ہیں لوگ کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس نے ترقی نہیں کی ہوتی، ایکچوئل میں انسان ہے جو سائنس کو پڑھتے ہیں۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس کو تو کوئی نہیں پڑھتا، مطلب سائنس کوئی انسان، کتا تو نہیں ہے، بلی تو نہیں ہے نا، یہ نیچر ہے، یہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں فزیکل مٹیریل پہ بنی ہوئی ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، یا تو اس کو پڑھتے ہیں یا مشینوں کے تھرو ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن مشینوں میں نظر آ جاتی ہیں، جیسے مختلف ریز وغیرہ۔ اب اگر کریچرز بھی نظر آ جائیں تو پھر یہ ان کی بھی اسٹڈی کر دیں گے شروع، جیسے کہ جنات یا فرشتے، لیکن اس تک ایکسس ہے نہیں۔ لیکن دوسری قسم کی مخلوق پہ ایکسس ہے، جیسے کہ باڈی کے اندر دیکھ لیا، یا ہاتھوں پہ بیٹھے ہوئے جراثیم کو دیکھ لیتے ہیں، مشینوں کے تھرو تو دیکھ لیا نا، تو ان کو پتہ لگ گیا کہ آج ہی انسانی باڈی پہ کیا ہوتا ہے، جسم میں کیا ہوتا ہے۔ اور نینو ٹیکنالوجی پہ گئے تو جی اندر کے اندر کے اندر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آنکھوں سے تو نہیں دکھ رہا نا۔ تو جو اسٹڈی وہ کرتے ہیں وہ فزیکل چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، اور وہ بھی سینسز پہ لمیٹڈ ہے، دیکھنے کے، ٹھیک ہے، سننے کے، چکھنے کے، سونگھنے کے، اور موومنٹ کرنا، انسان ان سینسز تک ہی لمیٹڈ ہے نا۔ تو چلو یہاں تک رہے، اس کی بنیاد پہ وہ جو پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ سائنس ہے۔ تو ایکچوئل میں انسان جو اسٹڈی کر رہا ہے وہ نالج ہی جو ہے اسی کو ہی سائنس کہتا ہے۔ تو دنیا کے غیر مسلموں کے پاس تو یہ سائنس ہی نہیں ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے غیر مسلموں کے پاس سائنس کی اتنی نالج نہیں ہے، یا آسان لفظوں میں اتنی نالج نہیں ہے، یہ نالج نہیں ہے کہ کیسے مردہ ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد پھر سے دوبارہ سے اس دنیا میں کام کر سکتے ہیں۔ اچھا مسلمانوں کے پاس کس کے پاس ہے؟ 21ویں صدی میں بھی ہیں اور ماضی میں بھی تھے۔ پہلے میں ماضی کا بتاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو قصے کہانی سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ گھر میں تھے اپنے، اچانک سے دیوار کھلی، جو گھر تھا ان کا دیوار پھٹی، وہاں سے فرشتہ آیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں لو دیوار پھٹ گئی تو گھر کیوں نہیں گرا، ہم اس پہ بھی نہیں جا رہے، بہت ساری پاسبلٹی، دیوار کھلی، اب وہ کیسے کھلی کہ گھر بھی خراب نہ ہوا، کچھ بھی نہ ٹوٹا، یہ بھی ایک نالج ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ہی پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے بھی مسلم ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنالوجی بھی فرشتوں کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کام پورٹل کھول دینا یا یہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے کے لیے آئے تھے فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، لیکن وہاں سے پہلے ان کا ایک اور ٹریول ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا براق پر اور ٹریول کیا انہوں نے بیت المقدس۔ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے سارے انبیاء کرام جو ماضی میں گزرے تھے کبھی، جن کے جسم زمین میں قبر کے اندر دفن تھے، وہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے مسجد میں، اور سب نے نماز ادا کی ان کی امامت میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیڈر، امام بنے، اور وہ سارے نبی
جو تھے ان کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوئے انہوں نے نماز ادا کی. اب ڈیفینیٹلی نماز ادا کی ہوگی, کوئی بات چیت بھی کی ہوگی, کوئی سوال جواب بھی ہوئے ہوں گے, ہم اس پہ نہیں جا رہے, لیکن وہ تو سارے انتقال کر چکے تھے سوائے ان کے جو جنہیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے, جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام کا بھی سنا جاتا ہے, اور بھی جو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جن انبیاء کرام کو اللہ نے زندہ رکھا وہ بھی, تو وہ فزیکل میں وہ کہاں سے پہنچ گئے تھے وہاں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پر پہنچے تھے, فرشتہ لے کر آیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی ان سارے انبیاء کرام کے پاس, یعنی کہ ان سارے مسلمانوں کے پاس, سب انبیاء کرام مسلم ہیں, ان مسلمانوں کے پاس ہی کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ سارے وہاں ٹریول کر کے پہنچ گئے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پلانٹ ارتھ کے اندر وہ ہوں گے, کس زمین میں ان کا جسم ہوگا, تو وہ وہاں پہ پہنچے. تو نماز بھی ادا کی تو ان کا جسم ہوگا نا, نماز تو جسم کے ساتھ ہوتی ہے. تو پتہ لگا کہ ایک زندہ نبی جو واقعی میں زندہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم زندہ ہی تھے, ان کے فزیکل انتقال نہیں ہوا تھا, اور ان کے پیچھے ساری نمازوں کے اندر وہ تھے جو سوائے زندہ والوں کے اکثریت تو ساری ہوئی تھی جو مردہ تھے. تو زندہ انسان نے مردہ انسانوں کی نماز کے ساتھ نماز ادا کرائی. کسی مسجد میں آپ نے کبھی سنا ہے, دیکھا ہے کیا کہ بھائی کوئی زندہ امام کھڑا ہو اور پیچھے سارے مردے آگے کھڑے ہو گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے کہ ہم سارے مردے آج آپ کی فجر میں آئے ہیں کیونکہ مسجد خالی دکھ رہی ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہم ہی نماز ادا کر لیتے ہیں. مسلمان تو بہت سارے آتے نہیں ہیں, صبح صبح سو رہے ہوتے ہیں خراٹے مار کے. نہیں امام صاحب, آج تو پورا قبرستان آ گیا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے. ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی مسلمان کے پاس کہ کسی بھی مسجد, اتنی لاکھوں مسجد ہیں دنیا بھر میں, بلکہ شاید کروڑوں میں ہو, ٹھیک ہے واللہ عالم, کہ بھائی ان لاکھوں میں کبھی کسی امام نے کہا کہ جی میں کھڑا تھا اور میرے پیچھے سارے مردے آ کے کھڑے ہو گئے, تو امام مسجد سے بھاگ جائے گا نکل کر اگر مردے آ گئے نکل کے. اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے انسان کو, اور خصوصی طور پہ جب وہ فجر کا ٹائم ہو, صبح کا اندھیرا ہو, ادھر سے مردے پہنچے ہوئے. اینی وے, اور آدھی رات کے وقت تو ویسے ہی ہارر مووی دیکھنے والا کوئی ہو تو وہ تو گیا کام سے, ہارٹ اٹیک سے ہی نہ مر جائے. تو بھائی وہ سارے مردے وہاں کیا کرنے یار؟ پتہ لگا کہ وہ ٹیکنالوجی ان کو معلوم تھی, ان کے پاس وہ ایکسس تھا, یہ کام کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات, 21ویں صدی میں کیا ایسی پاسبلٹی ہے دیکھنے کی؟ یہ تو میں نے آپ کو ماضی سے ایک بات بتائی. ہاں 21ویں صدی میں ایک مسلم ہے, وہ مسلم اتنی ٹیکنالوجی جانتا ہے, اتنی ٹیکنالوجی جانتا ہے کہ وہ مسلم فزیکل طور پہ مر چکا ہے, فزیکل طور پہ ڈیڈ باڈی زمین میں دفن ہے, 500 سال ہو گئے, لیکن اس مسلم کے پاس جب بھی کوئی مسلمان جاتا ہے, ہندو جاتا ہے, یہودی جاتا ہے, عیسائی جاتا ہے, سکھ جاتا ہے, پارسی جاتا ہے, کوئی بھی غیر مسلم بھی جائے یا مسلم جائے, وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے, میڈیکل آپریشن بھی کرتا ہے, سرجریاں بھی کرتا ہے, لیکن وہ مسلم قبر میں دفن ہے. کرتا کون ہے؟ وہ مسلم کہاں سے کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کچھ خبر نہیں کسی کو کہ اس کا اصل سورس کو مطلب کیا کیسے کرتا ہے, لیکن وہ روح کر رہی ہے. اچھا, یہ ٹیکنالوجی بھی مسلمانوں کے پاس, مطلب یہ نالج غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے کہ یہ مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ زندہ انسانوں کا علاج اور آپریشن کر سکیں ہم. یعنی کہ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر زندہ جو غیر مسلم ہے, زندہ غیر مسلم, وہ بھی جیسے امریکہ کا کرائیونک انسٹیٹیوٹ ہے, اب وہ لوگ تجربوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مردے کو زندہ کر سکیں, یا وہ لاشیں فریز کرتے ہیں کہ جی وہ کبھی تجربے میں کامیاب ہوں گے تو وہ پیسے دے دے کے, لاکھوں ڈالر دے دے کے لوگ لاشیں رکھواتے ہیں, اور بھی بہت سارے کوئی ادارے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یہ تو نہیں پتا نا کہ یہ جو ان کے تو مرے ہوئے جن کو لاشوں کو بچا رہے ہیں, یا تو زمین میں دفن ہے مردے, لیکن آپریشن اور علاج کر رہے ہیں اور سرجریاں کر رہے ہیں. وہاں 1400 سال پہلے انبیاء کرام سارے جماعت میں آ گئے اٹھ کر. اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے ماضی میں, انہوں نے آ کر میدان کے اندر جہاد میں یا کہیں پہ کسی مسلمان کو مدد بھی کی اور چلے گئے. ایون شاہ عقیق بابا کا یہ ایک اور واقعہ بھی کہ ان سے کسی نے ملاقات کرنی تھی, وہ اپنی ان کا جسم قبر میں تھا لیکن وہ اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ اس سے ملاقات کر کے چلے گئے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ امام غزالی کے حوالے سے ایک بزرگ نے بتایا تھا اپنا واقعہ, میں نے خود ویڈیو پہ سنا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ وہ امام غزالی کے مزار پہ گئے تھے اور انہیں امام غزالی سے ملنے کا بڑا شوق تھا, تو وہ مزار بند تھا, اور جب وہ مزار میں جانا تھا انہوں نے تو رستہ نہیں تھا, تو پھر ایک بزرگ آئے, انہوں نے پوچھا ہاں جی کس لیے آئے ہو, کیا ہے؟ امام غزالی سے ملنا ہے. اچھا چلو, اور آگے بڑے, دروازہ ایسے ہی کھل گیا, وہ اندر چلے گئے. ان صاحب نے پلٹ کے دیکھا وہ بزرگ غائب.
پھر وہ جب کسی اپنے بزرگ سے ملے دوبارہ واپسی میں کسی اور بزرگ سے، انہوں نے ان سے پوچھا مزار پہ گئے تھے؟ ہاں۔ کس سے ملے؟ اچھا کوئی ملا وہاں پہ؟ ہاں۔ انہوں نے کہا وہی تو امام غزالی تھے۔ اچھا جن کا مزار ہے وہیں پہ پہنچے اور جو ملنے آیا وہ خود وہ ہے جو صاحب مزار ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ کیسے ہوتا ہے کہ قبر کے اندر جسم ہوتا ہے لیکن وہ بندہ پھر فزیکل ورلڈ میں واپس آ جاتا ہے؟ اچھا یہ سب بندوں کے ساتھ ایسے واقعات نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو دکھانا چاہتا ہے ملوانا چاہتا ہے تب وہ ایسے ایونٹ سے وہ اس بندے کے ساتھ کرواتا ہے، سب مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کو یہ ممکن ہے کہ نہ آپ نے کبھی ایسا ہو سکتا ہے تجربہ کیا ہو اور نہ ہی آپ کے بہت سارے دوستوں یاروں نے کبھی کیا ہو، تو وہ یہی کہیں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج کل یہ بڑا کامن ہے سنتے کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو چلے اس پہ بھی نہیں جاتے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ آگے چلتے ہیں نا۔ ابھی کہانی ختم تھوڑی ہوئی، شاہ حقیق بابا زندہ باد اللہ کے بدل سے۔ اب شاہ حقیق بابا کی کہانی کے اندر یہ ہے کہ بھائی یہاں جو جاتا ہے ان کو جب وہ ٹھیک کرتے ہیں وہ مریض ہے، تو جس طرح ڈاکٹروں کے پاس مریض جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے کچھ بھی دیتا ہے، بھائی وہ مریض بتاتا ہے ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے ایسا ہو گیا۔ شاہ حقیق بابا کے مزار پہ جانے والے مریضوں نے اپنے بیانات دے دیے، میڈیا والوں نے جا کے انٹرویو کر لیا، میڈیا والوں نے جا کے ریسرچ کر لی، میڈیا والوں نے جا کے پروگرامز کر لیے، بی بی سی اردو نے پروگرام کر دیا، خبر شائع کر دی، امت والوں نے 11 قسطیں شائع کر دی شاہ حقیق بابا پہ۔ مطلب پاکستان کے اندر ٹھٹا شہر چوڑ جمالی گاؤں میں مزار ہے، قبر میں جسم دفن ہے، مردہ جو ہے وہ علاج آپریشن کر رہا ہے، سرجریاں کر رہا ہے، کن کی جو دنیا بھر سے مریض وہاں جا رہے ہیں۔ یار کون سا دنیا کا ہاسپٹل ہے فزیکل سائنس پڑھنے والوں کا، فزیکل سائنس پڑھنے والوں کا، کیمسٹری پڑھنے والوں کا، بایولوجی پڑھنے والوں کا، کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، میڈیکل ہاسپٹل ہے، میڈیکل کنگ؟ مطلب امریکہ میں بھی کون سا ایسا انسٹیٹیوٹ ادارہ ہے جہاں پر مریض آتے ہوں اور ان کے جو مردے ہیں نا وہ ان کا علاج اور آپریشن کرتے ہو؟ مجھے ایک بتا دو جس کو امریکہ کے آفیشیل نیوز چینلز نے کوریج دی ہو، پروگرامز کی ہو، وہاں کے لوگوں کے وٹنس ہو، ریکارڈز ہو، ہر چیز آفیشیلی ہو، ریکارڈیڈ۔ اہلے گہرے نتو خیرے والے نہیں ہو گلی محلے کے، ان کی نہیں چلتی یہاں، ایسی تو ہر کوئی منہ اٹھا کے کچھ بھی کہتے۔ تو کوئی بھی نہیں ہے امریکہ میں، انڈیا میں نہیں ہے کوئی غیر مسلم، مسلمانوں میں ہیں ایسے، شاہ حقیق بابا ایک ہیں، اور بھی ہیں ایسے نیک مسلم جو قبروں میں ہیں، پر ان کے مزار پہ کوئی جاتا وہ ان کا علاج بھی کر دیتے ہیں، آپریشن بھی کرتے ہیں، ٹھیک بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ میری نالج میں کچھ آئے تھے۔ شاہ حقیق بابا از دا موسٹ پرومیننٹ بیکاز شاہ حقیق بابا پہ آفیشیل کوریج ہے پاکستان کے نیوز میڈیا چینلز کی، تو ڈیفینیٹلی میڈیا نے جس کو فیچرڈ کیا ہو، جس روح کو، نیوز ہو جس روح پر، پروگرامز ہو جس روح پر، خبریں ہوں جس روح پر، اور پاکستان کا آفیشیل ایک ملک کا حکومتی سطح پر، کہ بچوں کا کھیل سمجھا ہے آپ نے؟ آپ کے بارے میں بھی حکومتی سطح پہ اتنے چرچے نہیں ہو رہے ہوں گے جتنے شاہ حقیق بابا کے حکومتی سطح پر، پاکستان لیول پر، آفیشیل نیوز چینل پر چرچے ہوئے ہوئے۔ وہ الگ بات ہے، بہت سارے لوگوں کو دھیان جو ہے نا وہ سائنس، فزیکل ڈاکٹر، فزیکل دوائیں، فزیکل کلینک پہ جاتا ہے، لیکن جو اسپرچویلٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بلکہ ان میں سے جو ٹریولنگ کے شوقین ہیں نا، ویلوگر، اگر آپ ویلوگر ہیں، آپ کو ویلوگ کرنے کا شوق ہے، ٹریول کرنے کا شوق ہے، شاہ حقیق بابا لوکیشن از ویری پیور، ویری انٹرسٹنگ پلیس فار یو۔ اب وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر کوئی ممی پاپا ڈیڈی بھائی بہن رشتے دار وغیرہ لا علاج ہو نا، ان کو بھی لے آ سکتے ہیں۔ ٹرائی کرنے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن میں فارغ کر دیں، بہت سارے لوگوں کو تو ایک ایک دن میں کر دیتے ہیں، کچھ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں، کچھ کو دن لگتے ہیں، کچھ کو مہینے لگتے ہیں، کچھ کو سالوں لگتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کس نوعیت کا ہے، اللہ کس کو کتنی جلدی شفا دینا چاہتا ہے شاہ حقیق بابا کے ذریعے۔ کام وہی کرتے ہیں بہرحال، مطلب ڈاکٹر سرجن تو وہی ہے نا، تو روحانی سرجن وہ ہے، کام وہ کرتے ہیں۔ مطلب پھر یہ سائنس ہے کیا؟ بائی دا وے مجھے بھی نہیں آتی یہ سائنس، مجھے بھی نہیں پتا کہ جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا تو یہ علاج آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ نالج، یہ نالج شاہ حقیق بابا کے پاس، تو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن غیر مسلم کے پاس کیوں نہیں ہے؟ 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ان کے پاس نہیں ہے یہ نالج، زندہ ہوتے ہوئے بھی یہ نالج نہیں ہے، اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی غیر مسلم مردہ جو ایسا کر رہا ہو۔ تو پتہ لگا کہ یہ نالج شاہ حقیق بابا کے پاس ہے۔ مزے کی بات ہے، شاہ حقیق بابا کی پاور تو یہ بتا رہی ہے کہ ایک مسلم کے پاس یہ پاور ہے۔ ابھی لاکھوں مسلمانوں کو تو چھوڑ دو جو قبروں میں،
لاکھوں صحابہ کرام کو چھوڑ دو جو قبروں میں، لاکھوں انبیاء کرام کو بھی ابھی چھوڑ دو جو قبروں میں، ان کے لیولز تو کیا سپیریئر لیول ہوں گے. شاہ عقیق بابا سے ہی مثال سمجھ لو، ایک مسلم لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کر رہا ہے، کس نالج پہ کر رہا ہے نہیں پتا، تو وہ تو کر رہے ہیں اور مسلم اور غیر مسلم کی مدد کر رہے ہیں. لیکن جو غیر مسلم جن کو خدا کہہ کے پوجا کر رہے ہیں، جیسے کہ رام، وشنو، کرشنا، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے، یہ وہ فلاں ڈھماکا، وہ اپنے غیر مسلموں کے علاج اور آپریشن سرجری ایسے نہیں کر رہے جیسے ایک اسلام، دین اسلام کا ایک مسلم کر رہا ہے. مسلمانوں کی بھی مدد اور غیر مسلموں کی بھی مدد، ہندوؤں کی بھی مدد، عیسائیوں کی بھی مدد، یہودیوں کی بھی مدد، اور پتہ نہیں سکھ پارسی کس کس کی مدد. تو پتہ لگا نا شاہ عقیق بابا کی پاور کتنی ہے کہ غیر مسلموں کے جو جنہیں وہ خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں اور معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں، وہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ یہ کام ہی نہیں کر پا رہے، وہ یہ کام کر بھی نہیں سکتے. تو پھر تو یار اگر پوجا ہی کرنی ہو صرف اس بنیاد پہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو شاہ عقیق بابا کی تو پاور ہے پھر واقعی میں. تو کیا شاہ عقیق بابا کو اس وجہ سے کوئی خدا مانے یا خدا کا بیٹا مانے یا کوئی اوتار مان لے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاہ عقیق بابا سے یہ سیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے جب غیر مسلموں کے معبود ایسا نہیں کر پا رہے تو پھر وہ معبود تو نہیں ہوئے، خدا بھی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اتنے بے بس اور لاچار کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ماننے والے جو غیر مسلم ہیں وہ شاہ عقیق بابا کے پاس آ رہے ہیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ کے شاہ عقیق بابا کے پاس کیا کرنے آ رہے ہیں؟ کیا ان کے معبودوں نے اپنے پیروکاروں کو، مردہ پیروکاروں کو ایسی طاقت نہیں دی؟ بے شک نہیں دی، تبھی تو آ رہے ہیں. دی ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں مردہ غیر مسلم ہے سب. تو پتہ لگا کہ اصل میں اس کائنات کا اصل خدا ایک ہی ہے، اور اسی نے ان مسلمانوں کو ایسے ایسے نالج دیے ہوئے، ایسے ایسے علوم دیے ہوئے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ایسی ایسی طاقتیں دی ہوئی ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیاں فزیکل فارم میں موت کے بعد تر و تازہ سلامت رہتی ہیں، اور ان کی روحیں ان کی موت کے بعد اسی دنیا میں وہ کام کرتی ہے جو اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہو. اسی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلم اولیاء کرام کے مزارات ہیں جہاں پر سپر نیچرل پاورز کا لوگ تجربہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایسی چیزوں کا بھی ڈسکس نہیں کر رہا جن کے بارے میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر میں بتاؤں تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہ ہو. اب یہ شاہ عقیق بابا تو مطلب ایک کلیئر ہے نا، یہ تو روز مرہ کی باتیں ہیں، بیمار ہو جانا، ہر آئے دن لا علاج مریض بن رہے ہوتے ہیں دنیا میں، بچے تو پیدا ہو رہے ہیں روز، اللہ تو بنا رہا ہے ماں کے پیٹوں میں بچے، اور بڑے بھی ہو رہے ہیں روزانہ، بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، جوان بھی ہو رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، لا علاج بھی ہو رہے ہیں. تو اتنے سارے ہاسپٹلوں کے جو خوار ہو رہے ہیں لوگ، ارے شاہ عقیق بابا ہے نا، جائیں سب وزٹ کریں، وہیں پہ جائیں اس مزار کی طرف، اچھا سا پکنک پوائنٹ بھی بنا لیں، گارڈن بھی بنا لیں، مسجد کو بھی اچھا کر لیں، بازار وغیرہ تو وہاں پہ ہے اور رہنے کی رہائش کی بھی جگہ ہے، لیکن اتنا زیادہ مطلب ایڈوانس نہیں ہے. تو اس کو ذرا مرمت وغیرہ کریں، اچھے اچھے ہوٹلس بنائیں، وہاں پہ بزنس بھی کریں، اپنے لوگ سیل وغیرہ کریں جو کرنا ہے، اور شاہ عقیق بابا کے طرف اسپیشل ڈاکٹرز بھی چلے ہیں، تاکہ وہ جو ڈاکٹر اس لیے نہیں کہ وہ لا علاج مریضوں کو ٹھیک کریں، بلکہ اس لیے کہ کچھ مریض ہوتے ہیں نا مرم پٹی کی ضرورت ہے، مطلب فزیکل بھی ضرورت ہوتی ہے، دعا بھی ہے، دوا بھی ضروری ہے. تو جب تک شاہ عقیق بابا اپنا کام ہم کریں گے تب تک ٹیک کیئر کے لیے لوگ ہونے چاہیے، سپورٹ وپورٹ کے لیے. کوئی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ویل چیئر پہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی وہ ٹیک کیئر کریں، ٹھیک ہے. شاہ عقیق بابا باقی کام کر لیں گے اللہ کے فضل سے. اور اگر اور مدد چاہیے تو ایک اور سنی مسلم ہے، مولانا ابرار عالم، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے دنیا میں لا علاج مریضوں کو اللہ کی طاقت سے علاج کرتے ہیں، ریموٹلی، وائرلیسلی. ان کا عجیب ہی کمال ہے اب، لیکن یہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. اب ان کا ابھی انتقال نہیں ہوا، اگر ہو بھی گیا تو انشاءاللہ وہ اللہ کی راہ میں اگر گئے اس زمین سے تو وہ پھر زندہ ہوں گے. مطلب کہ مجھے نہیں پتا پھر ان کے پاس کون سی پاور آ جائے، تو پھر وہ میڈیا والے لگے ہوئے کہ لو جی ایک مولانا ابرار عالم جو ہے وہ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو. میں نے تو یہ بتایا کہ مسلمانوں کے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہیں جہاں غیر مسلم ابھی بہت نیچے ہے، پیچھے. اے آئی کے باوجود، ساری مشینوں کے باوجود دنیا کے غیر مسلموں کے پاس یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہو ڈاکٹر ان کے، اور دنیا بھر کے اندر کئی لا علاج مریضوں کو وہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں بغیر سائنٹیفک اکوپمنٹ، بغیر میڈیسنس. مولانا ابرار عالم صاحب یہ کرتے ہیں. بتاؤ ان کی طاقت ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ اب یہ ان کے پاس کون سا نالج ہے؟ یہ سائنس آپ کو پتا ہے؟ مجھے کچھ پتا ہے. اس لیے میں نے اس حوالے سے ایک کورس فری آف کاسٹ لوگوں کو، سنی مسلمانوں کو سکھانے کے لیے ڈالا ہوا ہے. آپ یوڈیمی پہ جائیں، لکھیں
اسپریچول ٹریٹمنٹ، ذیشان ارشد، میرا نام لکھ دینا ذیشان ارشد، مل جائے گا، جائیں انرول کریں سیکھیں، لیکن سنی مسلمانوں کے لیے، ہاں یہ شرط ہے۔ اور اس میں میں نے پوری تفصیل بتائی ہے، سکھائی ہے، طریقہ ایک اسکل کا سکھایا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی لا علاج مریضوں کو علاج کرنا شروع کر دیں گے اللہ کی طاقت سے، اگر آپ نے فالو کیا ایگزیکٹلی۔ اور یہ ایک ہے، میں نے کچھ اور بھی سیکھی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہت کچھ ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ مجھے بھی نہیں پتا۔ اور جو وہ دنیا بھر کے اندر بہت سارے مسلمانوں کے پاس ہے، وہ تو بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں، مطلب مسلمانوں کے پاس کوئی کمی ہے ٹیکنالوجی کی؟ ماضی میں بھی مسلم سائنٹسٹ بہت آگے تھے، جس کی وجہ سے یہ غیر مسلموں نے ٹیکنالوجیاں بنا لی، آج مشینیں بنا لی، اور آج بھی مسلم سائنس میں بہت کئی ہزار سال آگے، اور ماضی کے اندر بھی مسلم کئی ہزار سال آگے تھے۔ وہ کیسے؟ اور یہی دیکھ لیں آپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈز کی ڈوریشن پہ، چلو آپ کو اگر بہت ہو ود ان اے منٹ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اتنی ڈوریشن میں آسمانوں پہ جا کر سفر کر کے واپس بھی آ گئے۔ پاسبل؟ کیا پاسبل ہے؟ کون سی سائنس تھی بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے، ان کا پیٹ چاک کر کے، ان کا دل نکال کے صاف ستھرا کر کے دھو کے واپس فرشتے نے رکھ کے اور چلا گیا واپس ٹھیک کر کے۔ اچھا یہاں تک غیر مسلم پہنچ گئے، وہی والی بات میڈیکل سائنس کے ذریعے پڑھتے پڑھتے کہ یہ کیسے کاٹتے ہیں، کیسے سرجری کرتے ہیں، تو اتنا نالج، جہاں نالج آ گیا نا، نالج کیا یار، ہاؤ ٹو ڈو دیٹ۔ ایک بندے کو بیک فلپ مارنی نہیں آتی، میرا ایک ٹیوٹوریل تھا بیک فلپ پر، بنا دیا تھا میں نے چند منٹ کا، ہاؤ ٹو بیک فلپ 360 سلو موشن۔ اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے خوش ہوئے، کیوں؟ میں نے ان کو آسان اسٹیپ پہ بتایا ہاؤ ٹو ڈو دیٹ، ختم۔ اس کے بعد ان کو آ گیا، بہت سو کو جو پہلے بھی نہیں آ رہا تھا، مشکل لوگوں کی دیکھ کر پتا لگا کہ اگر آپ کو سکھانے والا اچھا ٹیچر ہو اور اسٹیپ صحیح بتا دے اور طریقہ بھی سمجھا دے ہاؤ ٹو ڈو دیٹ، اس کے بعد تو وہ کوئی ہوا ہی نہیں رہتا۔ ساری کیوریوسٹی تو تب تک ہوتی ہے جب تک پتا نہ ہو، مطلب اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ لا علاج مریض کیسے ٹھیک کرتے ہیں دور سے بیٹھے بیٹھے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے، تو آپ کے لیے ہوا رہے گا۔ لیکن جب آپ وہ علم سیکھیں گے جو میں نے سکھا دیا اللہ کے فضل سے، مولانا ابرار عالم صاحب سے سیکھ کر، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ اور بھی پاورفل طریقے ہیں، ہاں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے علوم کی، وہ اپنے بندوں میں جس پہ چاہے جتنا چاہے فضل دیتا ہے۔ بہرحال میں نے یہاں پہ جو مقصد تھا اس ویڈیو کا وہ یہ تھا کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو اسلام پہ شک کرنے کی؟ اسلام سچا دین ہے، اور کیا ضرورت ہے غیر مسلموں کو ان کی پوجا پاٹ کرنے کی جو ان کو علاج اور آپریشن بھی نہیں کر سکتے؟ پھر تو اللہ ہی زیادہ بہتر ہوا نا کہ وہ ایک ہے اور پوری دنیا کے سارے مسلمان، یعنی کہ 2 ارب کے قریب مسلم اس کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کو خدا مانتے ہیں اور کنفیوز بھی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان خدا کے بارے میں کنفیوز نہیں ہے، ایک خدا اللہ۔ نبیوں کے بارے میں بھی کنفیوز نہیں ہے مسلمان، لا آخری نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو کنفیوز نہیں ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم والی سائڈ، کتنے خدا ہیں؟ ایک نہیں، کتنے خدا ہیں؟ 2 نہیں، کتنے خدا ہیں؟ 3، ایک کا 3، 3 کا ایک، نہیں یہ سب خدا ہے، نہیں وہ سب خدا ہے، نہیں ارے رام خدا ہے، نہیں وشنو خدا ہے، ارے وشنو اور رام دونوں خدا ہے۔ What the hell is this؟ یا لاجک کے اور کامن سینس کے بھی خلاف ہے۔ جو پیدا ہوئے تھے وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، جو ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے انہیں کسی نے بنایا تھا، عورت نے ان کو جنم دیا تھا۔ جنہیں جنم دیا جائے وہ خدا تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں کیا خدا کہلائے گی؟ پھر ان کی ماں کو کس نے بنایا؟ ان کی ماں کیا مرد کے پیٹ سے نکل کے آئی تھی؟ یہ کتی نکل ہی نہیں سکتی۔ بات سیدھی سی، اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام بنائے، پھر ان کی پسلی سے عورت بنائی حوا علیہ السلام، ان دونوں کی شادی ہوئی، ان سے بچے آئے، پھر ان بچوں کی آپس میں شادی ہوئی اس طرح سے، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے نطفے سے جو پانی کا ڈراپ ہوتا ہے، سیمنٹ، ڈراپ آف سیمنٹ، وہ جب حوا علیہ السلام کے اندر گیا تو پھر اولاد ہوئی۔ اللہ نے اس کو ٹرانسفارم کیا بچوں کے اندر، وہ بیبیز بڑے باہر نکلے، بڑے ہوئے، پھر ان کی شادی ہوئی۔ اس طرح اللہ نے ایک آدم علیہ السلام یعنی کہ پہلے انسان کو بنا کے اسی انسان سے اس کی عورت بنائی، پھر ان دونوں اور پھر اس مرد سے نسل چلا دی پوری، اور یہ آج اربوں انسان دنیا کے اندر ہے۔ یہ گتی ایسے سالو ہوتی ہے پھر کہ پہلے مرد تھا یا پہلے عورت تھی، ورنہ مرد کے بغیر عورت کہاں سے آئی اور عورت کے بغیر مرد کہاں سے آیا؟
نہیں نکل سکتی کتی. وہی بتائے گا جس نے اسٹارٹنگ کی تھی, ابتدا کی تھی لائف کی, وہ تو اللہ ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کو عجیب عجیب پاورز دی ہیں, وہ میں نے بتا دی ان میں سے کچھ, کہ ابھی بھی 21ویں صدی میں بھی پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمبر 1 کنٹری ہے دنیا کا. کیونکہ جتنے مسلم اسپرچول سائنس والے پاکستان میں جس ایڈوانس لیول پہ بیٹھے ہوئے نا, یہ دنیا بھر کے اندر میں نے کہیں نہیں دیکھا اب تک. شاہ عقیق بابا کا مزار یعنی کہ روح پاکستان میں, مولانا ابرار علم پاکستان میں, لیجنڈری فری لانسر پاکستان میں. بتاؤ ذرا, 3 تو نام میں نے یہاں بتا دیے. لیجنڈری فری لانسر دیکھنا تو وہ دیکھ لو آگے, اس کے کارنامے سمجھ میں نہیں آئیں گے, کھوپڑیاں ہل جائیں گی, کھوپڑیاں ہل جائیں گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ سو بہرحال سب کچھ ممکن ہے, اللہ جس کو جو چاہے دیتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے میں نے کافی کچھ بتایا, تو بس یہاں تک بات یہ ہے کہ اسلام پہ شک نہیں کرنا, غیر مسلموں کے معبودوں کی پوجا نہیں کرنا, غیر مسلموں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا. اگر وہ یہ کہیں کہ سائنس میں وہ بہت آگے ہیں, نہیں, وہ بہت ابھی پیچھے ہیں. انہیں بھی مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ وین دے ول لرن, ان کی ابھی شاید نئی یونیورسٹیاں بنیں, اسپرچول یونیورسٹیاں, اسپرچول ایجوکیشن کی یونیورسٹیاں. وہ اسپرچول سائنس کی کیٹیگریز تو بنا چکے, شمنزم, ریکی اور یہ وہ. لیکن یہ موت کے بعد مردے کیسے علاج آپریشن کرتے ہیں, اس پر اگر کنٹینیو کرنا ہے انہوں نے, تو پھر وہ شاہ عقیق بابا ہی بتائیں گے نا کہ بھائی کیا کرتا ہوں, کیسے کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے تو شاہ عقیق بابا سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. وہ تو وہی کر سکے گا جو روحوں سے بات کرے, ٹھیک ہے. اور یہ کام تو مولانا ابرار علم صاحب کرتے ہیں, روحوں سے بات چیت, فرشتوں سے بات چیت, یہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پاورز, تو عجیب و غریب پاورز ہیں. کر لینا, ان سے کانٹیکٹ کرنا ہو. ان کی ویب سائٹ ہے rightfulreligion.com. غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے سورج مغرب سے نکالنے پہ, مردہ زندہ کرنے پہ, زلزلہ لانے پہ اور بھڑکتی بھی آگ میں جانے پر. ایسے ایسے چیلنج ہیں. مولانا ابرار عالم اور دوسرے وہ شاہ عقیق بابا. مولانا اور بابا یاد رکھنا آئندہ, کسی انجینئر اور مفتی وغیرہ کے جو ان کے خلاف بولے نا کہ مولانا کچھ نہیں ہوتے, ارے بابے کچھ نہیں ہوتے. بابے تو شے کوئی نہیں, ایسے خود کوئی شے نہیں, ورنہ بابا کی پاورز بھی بہت ہیں اور مولانا کی پاورز بھی بہت ہے. باقی پھر کبھی, ٹیک کیئر.